اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج 18 رمضان المبارک ہے۔ آج عرس ہے حضرت مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلوی اودھوی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ جانشین ہے محبوب الہی سلطان المشائق کے اور خواجگان چشت کی مسنت پر فائز ہونے والے آخری خواجہ ہیں، اور خواجگان چشت کی مسنت آپ پر تمام ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کی بارگاہ کو باعث خواجاؤں کی چوکھٹ کہا جاتا ہے۔ حضرت روشن پاک کے دادا حضرت عبداللطیف یزدی رحمۃ اللہ علیہ خراسان سے ہجرت کر لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں آپ کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ حضرت روشن پاک کے والد محترم ہیں اور پشمینے کا کاروبار کرتے تھے۔ اودھ میں آپ تشریف لائے۔ اودھ میں ہی حضرت نصیر پاک کی پیدائش ہوئی اور یہ سال تھا 675 ہجری کا۔ آپ جب 9 سال کے ہوئے تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ تمام تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ پر آ پڑی۔ آپ کی والدہ تقوی دار دیندار عورت تھی اور علم کو دوست رکھتی تھی۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے استاد جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی وہ مولانا عبدالکریم شیروانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ عرصے کے بعد عبدالکریم شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ کے دوسرے استاد افتخار الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ 20 سال کے ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ آپ تمام علم سے فراغت حاصل کر چکے تھے اور حق کی تلاش میں سفر شروع کر دیا تھا۔ تقوی کی زندگی اختیار کی۔ زہد و تقوی آپ کی زندگی کا شعار تھا۔ شریعت کے پابند تھے اور مخلوق خدا خدمت کرنا آپ کا شیوا تھا اور عوام سے گریز کرتے تھے۔ جب 43 سال کے ہوئے تو حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچے اور آپ سے بیعت ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت و خلافت سے نواز دیا اور آپ کبھی دلی اور کبھی اودھ میں قیام کرتے تھے۔ اودھ میں آپ کی والدہ رہتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد والدہ کا وصال ہو گیا تو آپ کی بہن تھیں۔ آپ کی بہن سے آپ ملنے اودھ کبھی کبھار جایا کرتے تھے، یعنی آپ کے جو فرائض دائمہ تھے آپ اس کو بھی بخوبی انجام دیتے تھے۔ ایک دن حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حضرت امیر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے عرض کرایا کہ میں خلوت اختیار کرنا چاہتا ہوں، مخلوق خدا سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہوں اور جنگل بسانا چاہتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو کو فرمایا کہ نصیر الدین سے جا کر کہہ دو کہ انہیں مخلوق خدا کے ساتھ ہی رہنا ہے، عوام کے اندر رہ کر ہی عوام کے ظلم کو سہنا ہے اور اس کے بدلے ان کو نوازنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محمد تغلق جو بادشاہ تھا اس نے آپ پہ بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے خانسامہ مقرر کیا اور سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ خود گھوڑے پہ چلتا تھا اور آپ کو پیدل چلایا کرتا تھا۔ ایک واقعہ ہے کہ اس نے سونے کے برتن میں آپ کو کھانا بھیجا اور یہ خیال کیا کہ اگر اس نے سونے کے برتن میں کھا لیا تو میں یہ کہوں گا غیر شرعی کام کیا ہے اور اس کی سزا دوں گا، اور اگر نہیں کھایا تو میں یہ کہوں گا کہ اس نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ حضرت نصیر پاک نے اپنے کشف سے ہی معاملہ معلوم کر لیا اور آپ نے وہ جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے دونوں طرفہ ظلم سے راحت کے لیے آپ نے یہ راہ اختیار کی کہ اس پلیٹ سے ذرا سا کھانا اپنی ہتھیلی میں لیا اور چکھ لیا۔ اس سے آپ کے دشمنان آپ کے سامنے شرمندہ ہو۔ آپ کے تقوی کا یہ حال تھا کہ آپ 10 دن آپ کو کچھ کھانا نہیں میسر آتا تھا۔ 10 دن کے بعد اگر کچھ ملتا تھا یا آپ کچھ کھانا چاہتے تھے، نفس غلبہ کرتی تھی تو آپ کھٹائی کھا لیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ عالم استغراق میں تھی، اپنی خانقاہ میں اپنے حجرے میں قیام فرما تھے کہ ایک قلندر آیا اور آپ پر 11 یا 12 بار چاقو سے کر دیے۔ آپ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ اتنے زخمی ہوئے کہ حجرے سے خون بہہ کر باہر آ گیا۔ خانقاہ میں کوئی محافظ خادم نہیں تھا۔ جب یہ معاملہ آپ کے مریدین اور خلفاؤں نے دیکھا تو آپ
بھاگ کر جھاگ کر آپ کے حجرے میں پہنچے اور اس قلندر کو پکڑ لیا۔ آپ اسلاف چشتیہ کی وہ تصویر، وہ نمایاں ہستی تھے کہ جس کو ہر شخص نے تسلیم کیا۔ آپ اس مخالفت اور اس ظلم کے دور میں آپ نے سلاسل چشتیہ کا فیض عام کیا کہ جو انسان کی خواب و خیالوں میں بہت مشکل دور تھا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے اس قلندر کو پکڑ جانے کے بعد بھی اپنے خلفاؤں سے فرمایا کہ تم اس پہ ظلم نہ کرو، بلکہ اسے تلوار چلاتے ہوئے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچی ہوگی، لہٰذا اسے 20 تکے یعنی کہ 20 سکے انعام میں دو کہ اس کی جو تکلیف تھی اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو حضور محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا یہ عالم ہے۔ تو اسلاف چشتیہ جو خواجہ کان اور جو گزرے ہیں ان کی تعلیمات کا آپ بہتر عکس نمایاں تصویر تھی۔ آپ کو اپنی زندگی حیات میں ابو حنیفہ ثانی کے لقب سے بھی جانا گیا ہے، اور آپ کو علماء ابو حنیفہ ثانی کہا کرتے تھے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اودھوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے معاملات، بہت سے کمالات ہیں، جس میں سے ایک بہت مشہور کرامات، جو مشہور منظر عام پر مشہور ہے، جس کی وجہ سے آپ کو روشن پاک کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دن ایک مسئلہ مخدوم جہانیہ المعروف جلال الدین سیاح رحمۃ اللہ علیہ کو پیش آیا۔ ایک حدیث تھی جس کا انہیں تفسیر یا سمجھے کوئی مسئلہ اس حدیث کے بارے میں انہیں پہنچا کہ جو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس زمانے میں بہت مشہور و معروف محدث فقیہ مدینہ منورہ میں قیام کرتے تھے، جنہیں امام یافی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا تھا۔ آپ اس حدیث کے مسئلے کو لے کر امام یافی کی بارگاہ میں پہنچے مدینہ منورہ میں۔ جب امام یافی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا۔ امام یافی نے فرمایا کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ دلی میں ہی ایسا ایک عالم فقیہ اللہ کا ولی کامل بیٹھا ہے جن نے دین کا چراغ روشن کر رکھا ہے، وہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی ہے۔ تو حضرت جلال الدین سیاح جنہیں جہانیہ جہاں گشت بھی کہا جاتا ہے، مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ واپس دلی آئے اور آپ سے مسئلہ بیان کیا، جس کا آپ نے خلاصہ محبوب حضرت نصیر پاک نے بیان کر دیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی اپنے آپ میں ایک الگ معاملات رکھتی ہے، اور خواجگان چشت کا ایک بہت ہی سمجھیں کہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے بہت سے معاملات پیدا کی، بہت سے معاملات کو بآسانی اور بامشکل آسانی زبان میں لوگوں تک پہنچایا، اور خواجگان چشت کے فیض سے لوگوں کو مالا مال کیا۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے دور تک مریدوں کو پہ واجب تھا کہ پیر کے حکم کو فرض کے برابر جانیں، لیکن آپ نے اپنے دور میں اس حکم کو خارج کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی مرید کو یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر کے حکم کو فرض کے برابر جانے۔ جو حکم پیر کا حدیث اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے، وہی حکم مرید پہ واجب ہے کہ وہ پیر کے اس حکم پر عمل کرے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آنے والا دور ایسا آئے گا کہ جب دنیا میں دنیاوی صوفی پیدا ہو جائیں گے، دنیاوی پیران عظام مشائخین پیدا ہو جائیں گے، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دنیاوی عیش و عشرت کے لیے مریدین کی عقیدتوں کا استعمال کریں۔ آپ کی ذات ہی وہ ذات ہے جنہوں نے اس مسئلے کو ختم کیا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 رمضان المبارک بروز جمعہ کو 757 ہجری میں اس دنیا فانی سے رخصت کی۔ آپ کے بہت جلیل القدر خلفاء ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کی کام کیا ہے اور کر رہے ہیں، جنہیں مشہور و معروف علامہ کمال الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ بندہ نواز کے شدراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام منظر عام پر مشہور ہے۔ آپ کی تعلیمات میں ایک قول آپ کا بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ دنیا سائے کے مانند ہے کہ جتنا تم اس کے پیچھے بھاگو گے وہ اتنا تم سے دور بھاگے گی۔ ایک مرید نے آپ سے سوال کیا کہ حضور تصوف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ اپنے دل میں یہ یقین جاننا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہی یقین کا نام تصوف ہے۔ اللہ آپ سب کو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی اپنے اسلاف، اپنے بزرگ، اپنے اولیاء، اپنے مشائخین کی راہ پر عمل کر سکیں، ان کی فیض حاصل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ۔